الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ الثقافۃ المہدویہ، مہدوی کلچر کیسے اپنائیں؟ کتاب سید ریاض الحکیم دامد اللہ۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کتاب کے اور بعد میں نسخے آئے اور کچھ اس میں تبدیلی آئی، یہ بھی ذکر ہوا، اور نئے نسخوں میں کچھ چیزیں اضافہ بھی کی گئی، جیسے ابھی آئے گا آگے۔ مثلا خلاصے کے طور پہ انہوں نے یہاں 7 چیزیں ذکر کی ہیں جس پر اتفاق ہے شیعوں کا، نئے والے نسخے میں 8 چیزیں ذکر ہو گئیں، تو اس طرح جدید نسخوں میں آ چکی ہے۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے اس کتاب کے مطابق، درس نمبر 21 الحادی والعشرین 21واں درس۔ اس میں کیا پہلے سے گفتگو چلتی ہوئی آ رہی ہے، چند امور بیان کیے تھے، شبہات جو 12ویں امام کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، ان شبہات کے جوابات دیے۔ اب یہاں تک پہنچ چکے کہ بھئی امام آپ کہتے ہیں غیبت میں ہے، تو ان کا کام کیا ہے؟ ایک حد تک پہلے آ چکا ہے غیبت میں کام کیا ہے، اور اس پہ حدیثیں آ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اور روشنی دیتا ہے، اسی طرح امام کے حوالے سے ذکر ہوا۔ یہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کا کام ہے عدل و انصاف سے بھرنا، تو کیوں نہیں بھر رہا ہے؟ سوال یہ ہے، اعتراض، ٹھیک ہے۔ انجاز مقصد کیا ہے ان کا آنے کا؟ یہی ہے نا بھائی، صاحب نے یہ کہا کہ عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے کائنات، تو اس کی کیا توجیہ ہے؟ پھر کیوں نہیں آ رہے یہ سوال، ٹھیک ہے۔ یہ جو مخالفین کی طرف سے اگر کوئی سوال کرے اس کی بات کر رہے ہیں۔ توجیہ عدم ظہوری ہی، کیوں نہیں ظہور ہو رہا ان کا؟ کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مع انتشار الظلم، جبکہ ظلم منتشر ہے، پھیلا ہوا ہے ہر طرف۔ وانعدام العدالہ، عدالت کا کوئی سروکار نہیں ہے، کہیں عدالت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ وحاجت المجتمعات البشریہ الیہ، بشری اجتماعات، اجتماع بشر، تمام کے تمام لوگ ان کے محتاج ہیں، پھر نہیں آ رہے، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ جواب اس سے پہلے ہم یہاں پڑھیں، کچھ آپ لوگ کی جانب سے کچھ سننا چاہیں گے، کیا جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ جی، امام کے آنے کے لیے کچھ اسباب چاہیے، جی خوب، ہاں بہتر ہے، جوابات دیے گئے۔ کچھ چیزیں پہلے اشارہ کی ہیں کچھ حد تک، اس سے تقریباً ملتے جلتا ہے یہ، وہاں پہ یہ کہ غیبت میں کیوں ہے، ٹھیک، اس کا جوابات دیے۔ ابھی اس میں کیا فرما رہے ہیں، یعنی کچھ اسباب چاہیے، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر اور دوسرے، مثلا انہوں نے جو چند چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے بالکل یہ بھی ہے جو آپ نے اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ اچھا، آپ ہم پہ اعتراض ابھی چھوڑیں، تمام مسلمانوں کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں سب کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے یا نہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں ولادت ہوگی، کوئی بات نہیں، ولادت ہوگی یہ کہتے ہیں نا، تو کیا کریں گے وہ؟ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ آپ پہ اعتراض ہے ولادت کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ جس کا عقیدہ رکھتے ہو، جس کا آپ کے مطابق، آپ کی کتابوں کے مطابق نبی نے کہا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا قیامت میں، تو نہیں آ سکتی قیامت جب تک امام نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آخر زمانے میں آئے گا، آخری زمانہ بھی چل رہا ہے، آپ کہو ولادت کیوں نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ عقیدہ غلط ہے، یہ کہہ دیں گے، تو آپ کے نزدیک خود ہی دین سے خارج ہو جائے گا۔ آپ کے علماء نے کہا ایسا اجماع ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو یہ سوال تو حضور آپ پہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی کہے کہ آپ کے امام پردہ غیب میں کیوں نہیں، تو آپ کے امام کی ولادت نہیں ہوئی نا، آپ بھی امام مانتے ہو نا، 12واں امام مہدی کو مانتے ہو نا، تو آپ کے امام کی ولادت نہیں ہوئی، وہ کیوں نہیں ولادت ہو رہی؟ تو خدا پہ اعتراض جا رہا ہے۔ یہ نقضی جواب، اچھا جواب ہے نا، ایک یہ بھی جواب دیا۔ دوسرے اسباب اور کافی ریزن سے روایات میں بیان ہوئے ہیں، اس پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں ان اسباب پہ، ٹھیک ہے، کہ اگر فرض کرو انہیں بھی آ کے ایسے ہی رہنا ہے جیسے دوسرے انبیاء اور ائمہ رہے، تو دوسرے انبیاء ائمہ نے ان کی تمنا کیوں کی ہے؟ اسی لیے کی ہے کہ وہ حکومت ایسی ہوگی کہ تمام دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ابھی آئیں اور وہ اسباب ہی فراہم نہیں ہو سکتا ہے، فی الحال لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو وہی ہو جائے گا جو پہلے انبیاء اور ائمہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ اور احادیث بھی ذکر کی ہیں، مثلا امام علیہ السلام سے حدیث ذکر کی، ہم تیزی سے پڑھ لیں گے۔ انا لو ولینا لعدلنا، لوگ یہ کہے جب امام آ جائیں اور عدل کو قائم کر دیں، تو کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ ارے ہمارے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو ہم بھی عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیتے، تو ذرا سب کو آزمانے دو، بنی امیہ بھی حکومت کر لے، بنی مروان بھی حکومت کر لے، بنی عباس بھی کر لے، سب آزما لے، جب کسی سے عدل و انصاف قائم نہ ہو سکے پھر امام کو حکومت دی جائے، سب ان کے معترف ہو جائیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے، ہم نے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا تھا، ایک تو کہ مولا کائنات کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی،
इसकी नस्ल में 70वीं पुश्त में भी कोई मोमिन है तो कोई हर्ज नहीं है। ये 60 काफिर 70 69 काफिर आ जाएं एक उस मोमिन के इंतजार के लिए, ठीक है। तो 12वें इमाम भी ऐसे ही हैं, जब इमाम आएंगे तो काफिर को कत्ल करेंगे या नहीं? बिल्कुल कत्ल करेंगे। हत्ता अगर कोई पहाड़ की ओट में भी छुप जाएगा तो पहाड़ से सदा आएगी, मेरे अंदर एक मुनाफिक है, इक्सरनी, मुझे तोड़ दें, मेरे अंदर जो मुनाफिक है काफिर है उसे ना छोड़ें। अगर उसकी नस्ल में कोई मोमिन आने वाला हुआ तो उसकी नस्ल में कोई मोमिन आने वाला हुआ तो इमाम उसको कत्ल करेंगे? नहीं करेंगे। तो इमाम तो काफिरों को कत्ल करने आए थे। तो जो काफिरों के सुल्ह में भी जो मोमिन अमानत के तौर पे है, जब वो आ जाएगा मोमिन तो फिर आएंगे इमाम अलैहिस्सलाम। सही, ये भी एक रीजन बयान हुआ। तो इस पे पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं और गैबत के दौर में वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है, ये तो पिछले दर्स में भी एक हद तक आ चुका, ठीक है। तो इन्हीं बातों की तरफ इन्होंने यहां इशारा किया। अल अम्रुल खामिस, ठीक, वक़द इत्तज़ह मिन खिलाल मा ज़करनाहु हिकमतुल अम्र अल खामिस, जो हमने पहले जिक्र किया इससे हिकमत जाहिर हो गई 5वें अम्र की कि क्या तौजी करेंगे उनका ज़ुहूर नहीं हो रहा, ठीक है। वह हुआ तअख्खुर ज़ुहूर रग़म इंतिशारी अज़्ज़ुल्म बैन अल-मुज्तमिआत व तौज़ीहुल जवाब यत्तज़िहु मिन खिलाल मा यली। आने वाली बहसों में हम जवाब को और वाज़ेह कर देंगे। अन्नहु हैसु लम यतवफ़्फ़र ज़र्फ़ुल इस्लाह अश-शामिल, अभी ज़र्फ़ मुतवफ़्फ़र नहीं है। क्या मतलब? अभी इस ज़र्फ़ में इतनी ताकत नहीं है कि उनके ज़ुहूर को बर्दाश्त कर सके। इमाम का नक्श नहीं है, इस ज़र्फ़ में ताकत नहीं है। मसलन सुई के नाके से ऊंट गुजर सकता है? नहीं गुजर सकता। तो क्या इसका मतलब जो है वो, या मसलन सुई के नाके में या अंजाम देने वाले में कोई कमी है मिसाल के तौर पे? नहीं, ये इस सुई में इतनी सलाहियत नहीं है। मैं और दूसरी मिसाल देता हूँ। कायनात के दुनिया के सबसे बेहतरीन कारपेंटर को आप लेके आए, ठीक है, कुर्सियां बनाता है, सारे सामान बनाता है, बेड बनाता है, अलमारी बनाता है, उसको कहें कि भाई ये माचिस की तीली है, माचिस की तीली देखिए ना भाई, इससे कुर्सी बना के दिखाओ, ठीक है। वो कहेगा भाई क्या हो गया, लोग आपको पागल कहेंगे, नहीं क्या इससे कुर्सी बनेगी, उतनी लकड़ी तो लाओ, इस तीली में इतनी सलाहियत नहीं कि कुर्सी बन सके। अब आप ये नहीं कहो इसका मतलब तुम अच्छे कारपेंटर नहीं हो, ये क्या बात हो। कोई बेहतरीन पेंट करता है, ठीक है, पेंट करके दिखाओ, यहां कहां, यहां हवा में, कैसी बात करो हवा में पेंट, भाई दीवार पे हो जाएगा, कुछ चीज तो लाओ। अल अर्श सुम्मन कुछ, ठीक है, कुछ अर्श कुछ लिखने के लिए हो ना, तो अच्छा तुम अच्छे पेंटर नहीं हो, भाई इसमें सलाहियत नहीं है कि मैं इधर लिख सकूं, कोई चीज कोई भी लिखना लगूंगा नहीं लिखा जाएगा, तो इसका मतलब उसको नहीं कहा जाएगा फाइल को, ठीक है, उस फेल में सलाहियत नहीं। यानी भाई ज़ुहूर इमाम का हो भी जाए तो अभी जो इमाम के मकासद हैं उसके लिए जमाने में सलाहियत ही नहीं है, ज़र्फ मुहय्यन नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा फर्ज करें पानी है, इतना ज्यादा पानी है, ज़र्फ इतना सा है, तो ज़र्फ पहले बड़ा हो जाए फिर पानी इसमें उंडेला जाएगा ना, वरना पानी जाया होगा, ठीक। तो ज़र्फ में सलाहियत नहीं है, ये कह रहे हैं। पहली चीज ये, इसकी तशरीह पेश करेंगे, ठीक है। वो क्या है भाई, क़यामुल हुज्जा व तहक़ीक़ुल इस्लाह अश-शामिल इन्ना मुहिम्मतहु, इसी तरह जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से है, सब नबी करीम की बशारत देते रहे, अभी तक वो जमाना इस इल्मी बुलंदी पे पहुंचा ही नहीं था कि कायनात के नबी आ जाए। जब इतने अंबिया ने आके तमहीद बनाई तो कायनात के नबी आए, ठीक। इन्ना मुहिम्मतहु हैसु कानत इस्तिस्नाइया फी आलम तकवीन अल-बशरी, इस्तिस्नाई मौरिद है इमाम का, बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है, बिल्कुल दूसरे अंबिया की तरह नहीं है। कायनात में किसी नबी को, किसी इमाम को ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत से अदल और इंसाफ कायम हो जाए, ठीक है, कोई एक जगह जुल्म ना हो रहा, ठीक। हजरत सुलेमान को भी एक हुकूमत मिली, एक हद तक मिली, ठीक है। तो इस तरह नहीं था, ये सब ने 12वें इमाम की हुकूमत की तमन्ना की है, हत्ता अहादीस है हमारे सामने, हत्ता जनाब लूत ने तमन्ना की है, ठीक। 12वें इमाम के हवाले से अंबिया अलैहिस्सलाम की तमन्ना मौजूद है। तो ये इमाम, तो ये एक आम दूसरी नबूवत इमामत की तरह नहीं है, इसमें मकसद ही यह है कि कायनात में अदल इंसाफ कायम हो, अन तकूना ज़ुरूफ हुआ व मुस्तलज़मात हुआ गैर आदी है, एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। वला मालूफा कमा इर्तबतत नमाज़िज उखरा मुमासिला बिहा मिस्ल नुज़ूल नबी अल्लाह ईसा वल खिज़्र व कमा ला युमकिन अत-तनब्बु बिमा हुआ गैर आदिन ला युमकिन अल-इश्काल अलैहि बअद दलालत अल-अदिल्ला अल-मुअतबरा ला ज़ालिक। अब इसमें भी कोई एतराज़ करे हज़रत ईसा क्यों नहीं आ रहे, हज़रत खिज़्र, दलालत आ गई, जब मुअतबरा हदीसें हैं आपके पास तो अब आप इनकार नहीं कर सकते, ना आने पर या ताख़ीर होने पर आप उस चीज़ का इनकार नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में कहूँ, आज कोई मुसलमान कहे भाई इतने अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं क़यामत आएगी आएगी, नहीं आ रही क़यामत, कोई नहीं है, क्या कहेंगे आप? दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा ना, क़यामत का मुनकिर हो गया, ठीक है। आ ही नहीं रही भाई, कहा अभी आ जाएगी, ये हो गया वो हो गया, कुछ वो, ठीक है, क़यामत ही नहीं आ रही मसलन, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज। इसी तरह 12वें इमाम के हवाले से भी
یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. کہہ رہے ہیں ان نفس هذا الاشکال المزعوم يرد على من لا يلزم بولادتی لا يلزم بولادتی ایضا. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی اس پہ بھی یہ اعتراض آ جائے گا. ہم پہلے پیش کر چکے ہیں. کیا اعتراض آ جائے گا؟ اچھا آپ کے نزدیک ولادت ہوگی نا امام کی, تو آپ کے امام کی ولادت کیوں نہیں ہوئی؟ اتنا ظلم و جور بھر گیا, وہ جو ظلم و جور کو ختم کرے گا, عدل و انصاف لے کے آئے گا, اس کی ولادت کیوں نہیں ہوئی؟ سوال آپ سے بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کتابوں میں جو احادیث ہیں اس کا کیا کریں؟ تو یہ سوال وہاں پر بھی پلٹ کے آئے گا. ان سے کہا جائے گا ان المہدی الذی تعتقدون ولادتہ, جس مہدی کی ولادت کا اعتقاد آپ رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ان کی ولادت ہوگی, آخر الزمان وانہ یقوم, وہ ایسے قیام کریں گے, لیملأ الارض عدلا وقسطا, زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو لماذا تأخر تقدیر ولادتہ, ابھی تک ولادت کیوں نہیں ہوئی؟ آخری زمانے میں ہونا چاہیے. اس سے بھی سوال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اچھا التفات دیا ہے. حاضر الفترہ طویلہ, اتنا طویل عرصہ گزر گیا جبکہ زمانہ ان کا محتاج ہے. ٹھیک ہے, مع احتیاج المجتمعات البشریہ الیہ بسبب انتشار الظلم, ظلم پھیل گیا ہے. وانعدام العدالہ, عدالت کہیں نہیں ہے فی المجتمعات. چھٹا امر مہمتہ و انجازہ, مقصد امام کا کیا ہے بھائی؟ فهو الذی, جب آئیں گے, یبدو ان المہمہ الاساس والانجاز الابرز الذی یتحقق بظہورہ, سب سے بہترین سب سے بڑا مقصد ظاہر ہوگا ان کے ظہور پر, وہ کیا ہے؟ عدل و انصاف کو قائم کرنا. ہوا اقامت الحجہ علی البشریہ علی ما مر عصورها, حجت کو قائم کرنا, حجت تمام کرنا. حیث یتحقق به الاصلاح التام, مکمل اصلاح ہو جائے. الذی دعا الیہ الانبیاء, جس اصلاح کی جانب انبیاء نے بلایا, ائمہ نے بلایا, اولیاء نے بلایا ان سے پہلے. والذی لم یتحقق علی ایدیہم, جو انبیاء علیہ السلام کے دست مبارک سے اصلاح نہیں ہو سکی, ائمہ سے نہیں ہو سکی. کیا مطلب انبیاء ائمہ میں قصور تھا؟ نہیں, ان لوگوں میں اتنی ظرفیت نہیں تھی. اب زمانہ اس حد تک پہنچ جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام آ کر لوگوں کو عدل و انصاف کی جانب لے کے آئے. حضرت ابراہیم نے کتنے عرصہ تبلیغ کی, ٹھیک ہے, سارے معجزات دکھلائے, آگ تک میں جھونک دیا گیا, آگ میں ڈال دیا گیا, جلا دیا گیا. انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ آگ نہیں جلا رہی, گلزار بن گئی. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 3. کون تھے؟ خود ابراہیم وہی تھے, زوجہ سارہ, اور بھانجے یا بتیجے حضرت داؤد. حضرت داؤد تھے. کون تھے بھائی؟ حضرت داؤد تھے شاید ساتھ میں حضرت ابراہیم کے, وہ تھے داؤد یا نہیں, حضرت لوط تھے, نہیں یاد آ رہا. 3 تھے, گزر چکا ہے, تاریخ میں گزرا ہے نا, تاریخ میں ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, کون تھے بھائی؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت لوط تھے, حضرت داؤد تھے. بہرحال 3 لوگ تھے. ٹھیک ہے, ہجرت کر کے گئے. اس کے بعد ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, ہجرت کی اور پہنچے فلسطین. آج کے یہاں فلسطین پہنچے, پر وہاں پہ بھی پہنچے تو پھر وہ دوسری زوجہ کو لے کے, حضرت ہاجرہ کو لے کے وہاں جانا پڑا, مکہ وغیرہ. کتنے لوگ؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. تو اس میں نوح علیہ السلام کا کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی صحیح سے تبلیغ نہیں کی, وہ زمانے میں اتنا نہیں تھا. ٹھیک ہے, سکت. تو اسی طرح جب زمانہ اس لیول پہ پہنچ گیا تو کائنات کے نبی کی تبلیغ کا اثر کہاں ہوا؟ دنیا بھر میں ہوا. لیکن پھر نبی نے بشارت دی ایسے کی کہ جو آئے گا, اور دنیا کے کسی کونے میں بھی کہیں پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا, جبر نہیں ہوگا. وہ 12ویں امام جب آئیں گے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہی پروردگار ہے جس نے نبی کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام کے تمام دینوں پر نبی کریم کے دین کو غلبہ دے دیں. ٹھیک ہے, تو غلبہ ہوا کیا ابھی تک؟ غلبے کا مطلب کیا؟ دنیا بھر میں کہیں کوئی اور مذہب نہ ہو سوائے دین اسلام کے, غلبہ نہیں ہو. غلبہ کب ہوگا؟ امام نے کہا تو آیت غلط ہے کیا؟ لا ما نزل تعویل هذه الايه بعد, ابھی تک آیت کی تعویل نازل نہیں ہوئی ہے. کب نازل ہوگی؟ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. ٹھیک, تو یہ فرما رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں جو نہیں ہو سکی اصلاح, وہ امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہوگی. کما عجز عنہ غیرہم من دعاة العدالہ, اس کے علاوہ انبیاء کے علاوہ جس نے بڑی بڑی حکومتیں بنائیں وہ بھی نہیں قائم کر سکے دولت عثمانیہ کے نام پہ, جو بھی بنائی انہوں نے اصلاح کے نام پہ. یشہد بذالک ثلاثۃ امور, 3 امور اس پہ دلیل کے طور پہ یہاں پیش کر رہے ہیں. ایک حدیث اور پیش کر رہا ہوں جو ہم نے اشارتاً بیان کر دی خلاصے میں. نس ہے حشام ابن سالم سے, صحیح روایت ہے, موثقہ روایت ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے, انہ قال, امام نے فرمایا, ما یکون ھذا الامر, یہ ظہور نہیں ہوگا, امام کے ہاتھ میں حکومت نہیں آئے گی, یہ امر مکمل نہیں ہوگا, حتی لا یبقى صنف من الناس الا وقد ولوا علی الناس, ایک گروہ ایسا ہوگا جو باقی نہیں رہ جائے گا, الا یہ کہ کوئی باقی نہیں رہے گا, الا یہ کہ انہیں ولوا علی الناس, تولیہ حکومت دینا, ان کو لوگوں پہ حکومت دے دی جائے گی, ان کو لوگوں پہ حکومت عطا کی جائے گی. عام جب
صنف، ہر صنف، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا، ہر صنف کو حکومت دے دی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ حتی لا یقول القائل، یہ بھی حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے امام کے آنے کے بعد انا لو ولینا لعدلنا، اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آتی تو ہم عدل و انصاف قائم کر دیتے. یہودی ہوں، نصارہ ہوں، کوئی بھی ہوں، حکومت دے دی گئی، تمہیں حکومت دی گئی نا، تم نے کیا عدل و انصاف قائم، تم نے تو بے گناہ لوگوں کو مارا، یہ کیا وہ کیا، ٹھیک، تو سب کے پاس حجت تمام ہوگی، تو امام کے خلاف کوئی ایسے کھڑا نہیں ہو سکے گا. اس طریقے کی احادیث ہے. دوسرا امر، 3 امر ذکر کریں گے. ما تضمنته الكثير من النصوص ان ظهوره سوف يكون في آخر زمان، آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا، جس طریقے سے نصوص ہے، روایات ہیں. ان الحیات الدنیا لا تدوم بعد ظهوره بعده طویلا، بہت عرصہ تو نہیں ہے نا، آخر زمانے میں ہوگا، اس کے بعد عرصہ تک دنیا باقی رہے گی. بل تلوح ارهاصات الحیات الاخرى التي تبدا ببعث الاموات وحسابهم يوم القیامہ. ٹھیک ہے، جلد سے جلد قیامت کی طرف جائے گا زمانہ. پھر اس کے بعد جبکہ وہ الگ چیزیں ہیں کہ امام علیہ السلام کے بعد کیا برکات ہوں گی، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن پھر بھی قیامت آج کے مقابلے میں جلدی ہو جائے گی نا. ٹھیک، وقت تقدم بعض روایت اس پہ گزر چکی ہے. تیسرا امر یہ الدعم الغیبی الواسع الذي يحيط به بما لم يسبق توفره لمن قبله. امام سے پہلے جو کچھ انبیاء آئے، ائمہ آئے، ان کے لیے وہ غیبی مدد اس طرح نہیں آئی جیسے بارہویں امام کے لیے آئی ہے. آئی ہے مدد، بدر میں بھی آئے ہیں فرشتے، دوسری جنگوں میں آئے ہیں فرشتے، انبیاء علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئے، لیکن اس طرح کے تمام دنیا میں عدل و انصاف و بدر والے فرشتے بھی آج تک منتظر بیٹھے ہیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. کربلا معلیٰ میں جو امام حسین کی نصرت کے لیے آئے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے امام زمانہ اسلام کی نصرت کے لیے، آج تک بیٹھے ہیں، اور وہ آئیں گے آخر میں زمانے میں جب امام کے ساتھ ہوں گے تو ان کا کیا کام ہوگا، یہ بھی روایت میں. والائمہ المسلمین مما یکشف عن تمییز المہمہ الموکلہ الیہ، جو امام کو باقاعدہ ایک اہم کام دیا گیا ہے، موکلہ الیہ یعنی امام کے سپرد کیا گیا ہے، وہ بہت اہم کام ہے. انجازہ الذی لم ینجزہ احد غیرہ، امام کے علاوہ کسی نے یہ عدل و انصاف قائم نہیں کیا، امام کے خصائص میں سے. لذالک تضمنت العدید من النصوص، اسی لیے کافی نصوص روایات موجود ہے کون سی؟ بشارت الانبیاء، انبیاء علیہ السلام نے جو بشارتیں دی، کس کی؟ بارہویں امام کی، سب نے تمنا کی ہے. خاصۃ نبی المصطفیٰ بہی، خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو بشارت دی امام زمانہ علیہ السلام کی. وب انجازی، اور وہ آئیں گے تو کیا کریں گے، یہ بیان کیا، انبیاء علیہ السلام نے بھی بیان کیا. خلاصہ، درس کا خلاصہ، اہم المشترکات الاسلامیہ، اسلامی مسلمانوں کے جو اہم ترین مشترکات ہیں، بخصوص المہدی المنتظر، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، سبعۃ، او بلول صاحب، ثمانیۃ، ٹھیک ہے، بعض کتابوں میں سبعۃ، بعض میں ثمانیۃ، 7 یا 8، یعنی جس پر مسلمان باقاعدہ آپ سمجھے مشترک ہیں، وہ کتنی چیزیں؟ 8 ہیں یا 7 یہاں ذکر ہوئی، 8واں بھی ذکر ہم کر دیں گے، انہوں نے جو نئی طبع میں ذکر کیا ہے. پہلی وہی البشارۃ بہ، ان کی بشارت سب نے دیے، سب فرقہ اسلامی میں. ہم نے کہا غیر اسلام دوسرے ادیان کا بھی ہم ذکر کر چکے، بائبل کا بھی ذکر کر چکے، یہودیوں کی کتابوں کا بھی ذکر کر چکے، گوسپل آف یوحنا، گوسپل آف جان، سب کا سب ذکر ہو چکا. ٹھیک ہے، گوسپل یعنی وہی بائبل، وہی انجیل. بشارت کون ہوں؟ حتمی ان کی بشارت. دوسرا ان کا نام ہے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، میم ہے میم دال وعجل فرجہ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے ہم نام. تیسری چیز جس پہ مشترک ہے مسلمان، انہو ہاشمی، تمام مسلمان کہتے ہیں ہاشمی ہوں گے. کوئی بنو امیہ سے، کوئی بنو عباس سے کھڑے ہو کے کیا کہہ دے بھائی، فرض کرے کہ ہم ہیں، نہیں ہوگا. وہ بنو عباس والے پھر بھی کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کے ملا لیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم بھی ہاشمی ہیں، تو فوراً دوسری روایت آ جائے گی من ذریت فاطمہ، تو وہ بھی کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، بنو عباس والے بھی. ومن ولد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ تمام فرقہ اسلامی یعنی تمام مسلمان مانتے ہیں، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ، یہ بھی تمام مسلمان مانتے ہیں، اور حتیٰ غیر مسلم کی کتابوں میں بھی ہے. پھر پانچویں چیز، انہ احد الائمہ وخلفاء الاثنا عشر الذین تضمنته الحدیث یتضمنته الروایہ النبویہ المشہورہ. وہ جو کہا گیا حدیث میں کہ 12 اماموں میں سے ایک امام مہدی ہیں، یہ بھی روایت میں آئے. کتنے ہو گئی باتیں؟ 5 ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. ان ظہور آخر زمان، فی آخر زمان، اکثر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، سوائے 1-2 روایت جو پہلے آئی تھی اس کی طرف اشارہ ہو چکا. اس کے بعد ان کا مقصد کیا ہوگا؟ انجازہ تطبیق العدالہ فی الارض، زمین میں عدالت کو جاری کر دیں گے. یہ ساری چیزیں اہم ہیں. آگے پھر مختصات الشیعہ، دوسرا نقطہ، خلاصہ کیسے بیان ہو رہا ہے؟ پہلا خلاصہ کیا؟ 8 نہیں 7 ہو گئی، 8واں بھی بتا دیں بھائی، یہ بہت اہم ہے. 8واں کیا لکھ لیجئے گا اسی کے نیچے، وہ کیا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کوئی اور مہدی نہیں آئے گا.
ایسا نہیں ہے کہ ہاں نہیں کوئی نہ کوئی آ جائے مہدی، وہ کچھ زمانے 20-25 سال 50 سال وہ حکومت کرے گا، پھر دوسرا مہدی آئے، پھر دوسرا مہدی آئے، پھر جا کے وہ آخری میں وہ مہدی آئیں گے آخر زمانے میں۔ جی جی وہی نا، تو جھوٹے دعویٰ ہے، اسی لیے جھوٹا ہو جائے گا، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ایک کے علاوہ اور بھی مہدی آئیں گے۔ چلو یہ وہی پہلا والا ہوگا، شاید وہ 10واں 11واں مہدی وہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے، مثلا یہ بھی کسی کا نہیں ہے، تو یہی 12ویں امام ہی یعنی ایک ہی دفعہ آئیں گے امام مہدی علیہ السلام۔ اچھا اس کے بعد جو شیعوں کے مختصات ہیں وہ کتنے ہیں؟ بخصوص المہدی المنتظر وہ 5 ہیں، ان میں سے اہم 5 ہیں۔ انہو من ذریت الامام الحسین، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اس پہ بعض علماء اہل سنت بھی موافقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا باقاعدہ حسب نسب، ٹھیک ہے، وہ پورا آئی ڈی کارڈ وہ مکمل معلوم ہے۔ وہ امام عسکری اسلام، ان کے والد امام علی نقی، ان کے والد امام تقی جواد، ان کے والد امام علی رضا، ان کے والد امام موسیٰ کاظم، ان کے والد امام جعفر صادق، ان کے والد امام محمد باقر، ان کے والد امام علی بن الحسین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد امیر المومنین اسلام اور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ملائکہ کائنات سے جا کے جی ہاں ملتا ہے شجرہ، تو یہ باقاعدہ حویہ شخصیہ ہو جائے گا امام کا۔ ہاں پھر اس کے بعد ان کی ولادت ہو چکی ہے، اس پہ شیعہ متفق ہیں، اور بعض اہل سنت کے علماء بھی کہتے ہیں ولادت ہو چکی ہے۔ پھر ان کی زندگی ابھی تک چل رہی ہے، ولادت کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہم احفظ امام زماننا یا اللہ، آمین، واحفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، یہ احادیث میں ملا، دعا مانگو یہ اللہ تعالیٰ ہر جانب سے ان کی حفاظت فرمائے۔ کیا مطلب؟ میں دعا کروں گا تو حفاظت ہوگی؟ نہیں، ان کی تو حفاظت اللہ کر ہی رہا ہے، میں دعا کروں گا تو میرے عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ پتہ چلے گا کون ان کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی یہ نہ کرے کہ میں دعا کر رہا ہوں تو حفاظت ہو رہی ہے، خدا حفاظت کرنے والا ہے، اللہ نے حفاظت کی ہے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ کی حفاظت کے لیے دعا نہ بھی کرے تو اللہ کو حفاظت کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن جو دعا کرے گا اس کا تعلق موسیٰ سے جڑ جائے گا۔ اسی طرح غیبت کے دور کی بات ہے، اسی لیے دعائے امام زمانہ خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں تعلیم فرمائی گئی، شب قدر میں اعمال میں تعلیم فرمائی گئی، دعائے امام زمانہ کا ذکر ہوا ہے بالخصوص۔ اختلفت روایات الجمہور بخصوص انتصاب، کچھ چھوڑا تو نہیں ہم نے؟ ہاں جی نہیں، غیبت امام علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے، غیبت امام کی تمام شیعوں کا اتفاق ہے اس پہ۔ اس کے بعد اختلفت روایات الجمہور بخصوص نزول عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے حوالے سے جمہور دوسرے علماء کی روایات مختلف ہے، موجود ہیں۔ کس طرح؟ بعض نے کہا کہ ساتھ ساتھ آئیں گے، بعض نے کہا نہیں امام مہدی بعد میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ پہلے آئیں گے، بعض نے کہا پہلے بعد میں، یہ سب چیزیں پہلے گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ اختلافت روایات الجمہور بخصوص انتساب المہدی للحسن والحسین، وہ یہ بھی پہلے آ چکا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسین کی نسل سے ہیں یا امام حسن کی، ایک روایت ان کے امام حسن علیہ السلام کی بھی ذکر ہوئی تھی، ایک دو روایت۔ اہم ما یثبت حویتہ الشخصیہ وکونہ ابن الامام الحسن العسکری علیہ السلام امران، دو باتیں ہیں امام عسکری اسلام کے فرزند ہونے کے اعتبار سے۔ وہ کیا دو باتیں ہم ذکر کر رہے ہیں؟ پہلی الروایات الکثیرہ دالہ صراحۃ علی ذلک، بہت ساری احادیث اس بات پہ رہنمائی کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ النواب الاربعہ، 4 نائبین الذین کانوا یرتبطون بہ ویعرفون حویتہ، جو امام سے رابطے میں تھے اور امام کا باقاعدہ شجرہ نسب سب جانتے تھے۔ چھٹی چیز جس پہ شیعہ متفق ہیں، یہ بھی ذکر ہوگی، اقر الکثیر من علماء، شیعہ متفق کہہ رہے ہیں، مخالفین میں بھی علماء جمہور نے بھی امام کی ولادت کا اقرار کیا ہے، اس پہ پہلے گزر چکا ہے، چند کے نام بھی گزر چکے ہیں کون کون اس پر متفق ہے۔ اہم ما یدل علی ولادتی بالفعل امران، دو چیزیں ہیں جو ان کی ولادت پر بالفعل دلالت کرتی ہیں، وہ کیا ہے بھائی؟ وہ جو باتیں کہہ رہی ہیں، روایات کہہ رہی ہیں کہ امام عسکری اسلام کے بیٹے ہیں، تو اس سے ثابت ہو گیا ولادت ہو گئی۔ امام عسکری اسلام کے بیٹے اگر ہیں تو امام عسکری تو گزر چکے ہیں، تو آخری زمانے میں کیسے ولادت ہوگی؟ تو یہی بات واضح کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ما دل علی ان الارض، یہ جو روایت میں آیا کہ لا تخلو من حجت، زمین ایک لمحہ کے لیے بھی حجت سے خالی نہیں ہوتی ہے، وان ماتا وان من ماتا، جو مر جائے امام حجت کو امام وقت نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اگر امام ہے ہی نہیں، ولادت بعد میں ہوگی، تو پھر کس کی معرفت رکھے نہیں تو ہر کوئی جاہلیت کی موت مر رہا ہے، پھر کفر کی موت مر رہا ہے، کیونکہ وقت کا امام موجود ہی نہیں ہے۔ جب ولادت ہوگی تو پھر جا کے اس کی معرفت واجب ہوگی، تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ہر زمانے میں امام موجود ہوتا ہے اور ولادت ہو چکی ہے۔ اہم ما یشہد علی غیبتی ثلاثۃ امور، غیبت پہ 3 امور دلیل ہے۔ کون کون سے امور؟ پہلا، یہ خلاصہ سب بیان ہو رہا ہے، الروایات الکثیرہ، بہت ساری روایات، انبیاء سے بھی روایت، احادیث نبی سے روایت، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے احادیث سب موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا؟ عدم و رفض نفس فکرت الغیبہ من جانب الائمہ السابقین، گزشتہ انبیاء ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس فکر کو کوئی رد نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ غیبت کا ایک فکر الگ سی ہے، اس کو ایسے نہیں بیان کیا ائمہ نے، بلکہ اگر کوئی غیبت کا کسی اور کی غلط غیبت کا قائل بھی ہے تو یہ بیان کیا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جن کی غیبت کے قائل ہیں، وہ آئیں گے،
یہ نہیں کہا یہ نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے، امام کبھی غیب میں نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بیان کیا، بلکہ خود بیان کیا، دلیلیں بیان کی. عدم تضمن روایات الواردہ فی المہدی رغم کثرتها لولادتی فی آخری زمان. شیعوں کے یہاں کوئی ایک روایت معتبر آپ لے کے آ جائیں، شیعوں کے یہاں نہیں، بلکہ مخالفین کے یہاں بھی یہ والی روایت حدیث نہیں ہوگی کہ آخری زمانے میں ان کی ولادت ہوگی. ہمارے یہاں یہ تو نہیں ہے، آخری زمانے میں آئیں گے، ظہور ہوگا، قیام فرمائیں گے، یہ آیا، یہ نہیں آخری زمانے میں ولادت ہوگی. ٹھیک، تو اس کا مطلب غیبت ہے. خوب، آگے البحوث السابقہ، پہلے جو گزشتہ دروس میں بحثیں گزر گئی ہیں، جوانب من الاجابہ علی الاشکالات، یہ سارے اشکالات ہم پہلے دے چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ اثبات ولادتی، امام کی ولادت کا ثابت کرنا، طول عمر ہی، ان کی عمر حیات طویل ہے، اس کو غیبت کو ثابت کرنا، اس کے بعد ان کا غیبت کے دور میں کیا دور ہے، غیبت کے زمانے میں کیا دور ہے، کیا فائدہ ہے، یہ پہلے بیان ہو چکا. اس کے علاوہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے، یہ آج کے درس میں آ گیا. مہمت انجازہ، ان کا مقصد. ٹھیک ہے، یہ درس ختم ہوا اور یہ چارٹ آپ لوگ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، چارٹ ابھی چلے دیکھ لیتے ہیں نا، اسی کو ہم پڑھ لیتے ہیں. العقیدۃ المہدویہ ہیڈنگ. ٹھیک ہے، اس میں کیا آ گیا بھائی؟ جو مشترکات ہیں وہ ذکر ہو گئے، 7 چیزیں، اور شیعوں کے مختصات ہیں وہ ذکر ہو گئے، اور اشکالات جو ہوتے ہیں وہ بھی ذکر ہو گئے، ان کے جوابات پہلے ذکر ہو چکے ہیں. چند سوالات ہیں، اذکر ثلاثت امور، 3 ایسے معاملات ذکر کریں جو مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں امام مہدی کے حوالے سے. آپ جلدی سے ذکر کر دیں گے، ابھی کیجیے. امام مہدی اسلام کی بشارت دی ہے، نام ان کا نبی کا ہم نام ہے، ہاشمی ہیں، ذریت ہے. ٹھیک ہے، 4 بتا دیا آپ لوگوں نے. صحیح، یہ سوالات ذکر کریں آپ. صحیح ہے، خوب، احسنتم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.